دو طرح کے عبادت کرنے والے آج سارے عالم اسلام میں اس جمعے کی برکتوں سے فیض کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا نام جمعۃ الوداع رکھا گیا ہے، یعنی وداع ہونے والا جمعہ یا وداع کیا جانے والا جمعہ۔ دو طرح کے وداع کرنے والے آئے ہیں آج۔ ایک وہ ہیں جو بڑی حسرت کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ ان اندیشوں میں مبتلا ہو کر آئے ہیں کہ خدا جانے اس رمضان سے ہم پوری طرح استفادہ کر بھی سکے یا نہ کر سکے۔ جو امیدیں تھیں عبادت کی توفیق ملے گی، وہ ہماری امیدیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پوری ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ ہماری غفلتیں کتنی ہمارے آڑے آئیں، کتنی دعاؤں میں ایسے نفس کی ملونی کے کیڑے شامل تھے کہ وہ دعائیں مقبول نہ ہو سکیں، ہم نہیں جانتے۔ تھوڑے دن اب باقی ہیں، بس اے خدا ہم اس جمعے کو اس جذبہ خلوص کے ساتھ وداع کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس کے بعد سارا سال ہمیں جمعے میں حاضر ہونے اور جمعے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخش۔ جو کمیاں اس جمعے میں ہم سے رہ گئی ہوں وہ سارا سال کی عبادت میں ہمیں پوری کرنے کی توفیق بخش۔ ہم اس جمعے کو بحیثیت جمعہ وداع کرنے نہیں آئے، کیونکہ جمعے سے تو مومن کا تعلق ایک لازمی اور ابدی تعلق ہے جو کٹ نہیں سکتا۔ ہم اس مسجد کو وداع کرنے نہیں آئے، بلکہ اپنے عہد کو اور پختہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ التجائیں لے کر آئے ہیں کہ اے اللہ تو نے ایک دفعہ اپنی عبادت کا مزہ ہمیں چکھا دیا، اب اس نعمت کو ہم سے واپس نہ لے لینا، ہمیں توفیق نہ دینا کہ ہم اس پیار کے تعلق کو توڑ لیں تجھ سے، اور جو تیرے وصال کا مزہ ہمیں پڑ چکا ہے اس مزے کو دوام بخشنا۔ اس جمعے کی خاص نعمت، اس کی خاص برکت کے صدقے ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ آئندہ اپنے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق قطع نہ ہونے دینا۔ بس ہم اس ماحول، اس مقدس پیار کے ماحول کو تو وداع کر رہے ہیں جو خاص قسمت کے ساتھ سال میں ایک دفعہ نصیب ہوتا ہے، لیکن ان نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اس ماحول کی برکتیں ہمارے ساتھ دائم رہیں گی اور وہ ہم سے بے وفائی نہیں کریں گی۔ وہ عبادت کے رنگ جو ہم نے سیکھے اس رمضان میں اور خصوصاً اس آخری عشرہ میں، وہ عبادت کے رنگ ہم سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ ان دعاؤں اور التجاؤں کے ساتھ ہم اس خاص ماحول کو وداع کرنے کے لیے تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ ایک یہ لوگ ہیں جو جمعۃ الوداع کا خاص انتظار کیا کرتے ہیں اور خاص ولولوں اور امنگوں کے ساتھ خاص آرزوؤں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے وہ اس خاص موقع پر ان مقدس لمحات کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن حسرت کا مقام یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایک اور رنگ میں وداع کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ الوداع کہنے آئی ہے جمعہ کو، وہ الوداع کہنے آئی ہے عبادتوں کو، وہ الوداع کہنے آئی ہے اللہ کے گھر کو۔ گویا زبان حال سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے خدا یہ چند دن جو تیری عبادت کے ہم نے کاٹے بڑے تلخ تھے، بہت بوجھ تھا ہمارے دل پر، بڑی مصیبت کی زندگی ہم نے گزاری، اس سے زیادہ تو اور کیا چاہتا ہے؟ جو سجدے کرنے تھے ہم نے کر لیے، جو راتوں کو اٹھنا تھا اٹھ لیا، جو تیری خاطر تکلیف برداشت کرنی تھی کر لی، اب ہم تجھے الوداع کہنے آئے ہیں، تیری رحمتوں اور نعمتوں کو الوداع کہنے آئے ہیں، تیرے گھر کو الوداع کہنے آئے ہیں، جمعوں کو الوداع کہنے آئے ہیں، نمازوں کو الوداع کہنے آئے ہیں۔ لیکن ہماری ایک بات مان کہ یہ آج کی نمازیں ہمارے سارے سال کی نمازوں کی کفیل ہو جائیں، آج کی عبادت سارے سال کی عبادت کی ضامن ہو جائے اور اس کی قائم مقام بن جائے۔
پس ہم تجھے رخصت کرتے ہیں، جا تو اور تیرے وفادار عبادت گزار اب سارا سال ان دونوں کا تعلق قائم رہے، لیکن ہم اب تجھے پھر نظر نہیں آئیں گے۔ کچھ وداع کرنے والے ایسے بھی ہیں وہ منہ سے تو یہ نہیں کہتے، لیکن جمعے کے بعد، اس جمعے کے بعد جب رمضان کے دن گزر جائیں گے اور عام دن آئیں گے تو ان کا عمل اپنی آج کی دعاؤں اور التجاؤں کی یہی تشریح کر رہا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، دیکھو تمہارے عمل بظاہر کتنے مقدس کیوں نہ ہوں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اعمال کی کنوں سے واقف ہے، وہ تمہارے دلوں کی پاتال پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے زبانیں تمہاری جو بھی کہتی رہیں، اعمال کی زبان خدا سنے گا اور انہی کے مطابق اسی زبان کے مطابق تم سے سلوک کرے گا۔ بس ایسے وداع کہنے والوں کو میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ دیکھو اگر تم خدا سے وفا کا تعلق چاہتے ہو تو اس سے وفا کرو، اگر خدا سے پیار اور محبت چاہتے ہو تو اس سے پیار اور محبت کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ایسی قدر نہیں ہے کہ اس کے قریب آنے کے بعد اس سے دور جانے کی خواہش دل میں پیدا ہو۔ یہ تو ایک ایسا پیارا وجود ہے، ایسا محبوب وجود ہے، اس کی کوئی مثال اور نہیں ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جو فقید المثال ہے اور وہ ہمارا رب ہے۔